اور ایسی ایسی یہ کہانیاں سنائیں گے کہ جی بزرگ جناب وہ فجر کی نماز مکہ شریف پڑھتے تھے، ظہر مدینہ شریف، عصر جا کے بیت المقدس، پھر اگے پھر بغداد اجمیر بھی شروع ہو جاندے ہیں۔ ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام جتنا عرصہ مکہ شریف رہے ہیں، کبھی آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے؟ یا مدینہ شریف رہے ہیں تو آپ نے مکہ شریف جا کے نماز پڑھی ہے کسی صحابی نے؟ الٹا صحیح مسلم میں آتا ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ گاؤں سے دور سے آتے تھے، نماز میں ان کو تردد تھا، سفر کرتے تھے۔ نبی الاسلام نے جب چوراہے پہ ان کو دیکھا، پوچھا تو ان کا یا رسول اللہ ہم مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جانا، کیونکہ تمہارے قدموں کی جو خاک ہے نا، ہاں جی، وہ تمہارے گھوڑے کے نتنوں میں جو لگے گی نا، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں پہ جناب غوث کتب ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے۔ جی غیر محرم مریدنیوں کو۔ او ایک اور کہانی باز ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تھا، تو چبارے تو چلی خدا میں تے نہر والے پل تے آ کے ملے اسی، بات ہے کرنے والی۔ دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آندے نے، او کہانی باز۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ اون نہیں بھائی کام آمدے، مار چھڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے، اون نہیں کام آمدے۔ اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ ہی مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا۔ ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا تھا، پھر کیا لینا ہے نہیں دور جے انہوں اتھے پتہ لگ گیا اتھوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا۔ ہاں کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی۔ تو بات کرنے والی کریں۔ حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں، اس میں نبی الاسلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو۔ آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا۔ آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں، ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں، دوسری آپ چھوڑ دیں، تو یہ پیش کر رہے ہیں سب کہانیاں ہی نکل رہی ہیں نا آپ کی۔ کس کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں۔ چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں۔ ایک اور کہانی باز ہے جی، وہ کہتا ہے جناب وہ دیکھیں جی محمود غزنوی کو جو ہے نا وہ جب ابو الحسن خرقانی سے مل کے آئے تو ان کو ایک کرتا دیا جی انہوں نے، جبہ، اور انہوں نے کہا جدو کوئی مصیبت آوے نا تے اے جبے نو اگے کر دیں۔ تو سومنات پہ جب وہ آخری دفعہ حملے کے لیے جا رہا تھا تو اتنی دفعہ فتوحات نہیں ہوئی، تو اس نے وہ جبہ اٹھا کے دعا کی، فتح ہوگی۔ رات کو بابا جی خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس ایریے میں کوئی کافر باقی نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائیں، تب بھی یہ ہو جانا تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے،
یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی تھی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں قریش مکہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا؟ سب نے۔ ابو جہل کیوں کفر کی موت مر گیا؟ اور کیٹاگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا صحابہ کے پاس موجود تھا۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون جو ہے وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ کالا وہ جبہ تھا کسروانی طیالسی، تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں وہ کرتا لے جاتے اور جا کے کہتے کہ جی یہ سارے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو جائیں اس کرتے کو دیکھنے کی برکت سے۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں۔ آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا۔ خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا، وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔